ثاقب، کے پی اور پنجاب سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں اختلافات کی پی ٹی آئی کے اندر، وہاں پر کیا چل رہا ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں ہمیں۔ ایک تو جو معاد اظہر جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسترد کیا ہے ان کا استعفیٰ، کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جو ایکس پہ پوسٹ کی تھی، تو اس پوسٹ پہ بھی کوٹ پوسٹ جو ہے وہ کی تھی عمر ایوب صاحب نے، اور انہوں نے بڑا سراہا تھا ان کے جو کام کو معاد اظہر صاحب کے، اور ابھی جو ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے حوالے سے بات ہے کہ اس میں بھی بڑی ایک دلچسپی سچویشن ہے، جو شکیل خان ہیں ان کے حوالے سے عاطف خان ہے، جنید خان، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پچھلے عرصے میں بھی یہ کابینہ میں تھے، اب بھی پی ٹی آئی کی کابینہ میں ہیں، اور ایک صحافی ہیں وہاں سے وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ شکیل خان جو ہے وہ اس حوالے سے اسیس کر رہے تھے شاید کہ جو کرپشن ہے یا نہیں ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچائی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے معاملات آگے ہوئے۔ لیکن شکیل خان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو گنڈا پور حکومت ہے وہ کرپشن کا انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو آپ اس سے یہ ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ فروری سے لے کر آنورڈ اگر دیکھیں تو 5-6 ماہ بنتے ہیں، تو 6 ماہ میں جو گنڈا پر گورنمنٹ ہے اس پہ اگر کرپشن کا الزام اپنا ہی وزیر لگائے تو سوالات اٹھیں گے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا بھی امتحان ہے کہ جو پبلک ہے اس نے بڑے مشکل وقت میں بھی ان کی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے، اور ایک صوبے میں جو ہے وہ گورنمنٹ دی ہے 2013 سے 18 سے پھر 23 سے پھر اب 24 سے آنورڈ جو ہے وہ 5 سال کے لیے۔ تو یہ جو الزام ہے بڑا سنگین نوعیت کا ہے۔ اب اس کی بیک کیا ہے، کون کس کے جو ہے وہ ٹانکے کھینچ رہا ہے، یا کیا گروپنگ ہے ان کے اندر، وہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن پبلک میں اتنا بڑا الزام آنا میرا خیال ہے 6 ماہ کے اندر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ ضرور چاہیے۔ لیکن جو پنجاب کی حد تک ایک تو حماد اظہر صاحب تھے، اور دوسرے لاہور کے ان کے جو صدر تھے اور ان کو بھی ہٹایا گیا تھا، ان کے حوالے سے زیادہ ان کے اعتراضات تھے حماد اظہر کے کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی 14 اگست 13 اگست کو ان کا جلسہ تھا، تو وہاں پہ بھی گیدرنگ کی، اور حماد اظہر صاحب خود بھی ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ نظر آئے، ایکٹیو جو ہے وہ نظر آئے۔ اگرچہ پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی آج تک نہیں کر سکی، مطلب اس طرح کی کہ جس طرح کی کہ 8 فروری کے بعد آج اگست 16 اگست کو ہم بات کر رہے ہیں، تو آج تک کوئی بڑی ایکٹیویٹی کو بڑا جلسہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ جو ہے یقینی طور پر وہی ہے کہ آج بھی ان پہ کریک ڈاؤن ہے۔ مطلب جہاں پہ بھی ان کے لوگ نکلتے ہیں، مطلب لاہور میں ریلی ہوئی، ابھی تھوڑی سی بھی ریلی ہوئی تو اس پہ ایف آئی آریں ہو گئی، راول پنڈی میں، مری میں یا اسلام آباد میں، جہاں تھوڑے سے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں ایف آئی آر میں سارے لوگ ان کو گرفتار کر کے جیل جو ہے بھیج دیا جاتا ہے۔ سختیاں ان پہ ہیں، لیکن اسی جو ہے وہ تناظر میں ان کو جو کے پی والا معاملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یقینی طور پر عمران خان صاحب بھی دیکھیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ کرپشن سب سے بڑا ان کا جو نیریٹو ہے بیانیہ یہ ہے۔ دوسری طرف آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس طرح ہے، آصف زرداری اس طرح ہے، تو نیریٹو ہی آپ کا جب یہ ہے تو اس نیریٹو کے اگینسٹ 6 ماہ میں ایسے الزام لگنا الزام ہی ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ جب مخالفت میں یہ بات کر رہے ہوں، لیکن کلیئرٹی اس میں ہونی چاہیے۔ صحیح بات۔ ثاقب، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ریلیف اگر پنجاب کے لوگوں کو مل سکتا ہے، اگر پنجاب گورنمنٹ کٹ ڈاؤن کر سکتی ہے اپنے اخراجات کو اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ٹورڈز دی سبسڈیز ٹو دی پیپل ان الیکٹریسٹی پرائسز، تو یہ پھر وفاق کے لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا کمپلیکیشنز ہے؟ کیا ان کو پنجاب سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کٹ ڈاؤن کرنے اپنے اخراجات اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں پنجاب تک ہی صحیح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، اس کو اگر ہم پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو چلیں اچھی بات ہے، 2 منتھ کے لیے ہی صحیح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملے گا، جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اسی طرح جو بجلی کے جتنے جو ہے وہ بل آ رہے ہیں جس طرح، یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بہرحال تھوڑا سا ریلیف، زیادہ نہیں سی تھوڑا سا، تو ایک پازیٹیو سائڈ اس کی یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے وہ یقینی طور پر یہی بنتا ہے، اور یہ جو راؤ صاحب نے کہا کہ وہ 2017 سے آگے وہ نکل ہی نہیں رہے، اور جو بات ہوئی ابھی کہ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مرکز میں،
ہاں. اس چیز کو بھی وہ آج کی اس گفتگو میں کہیں اون کرنا باقاعدہ طور پر یہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا, کیونکہ اون کیا جاتا تو پھر تو باقی صوبے بھی اتنے ہی اقدار ہیں, وہ لوگ بھی اتنے ہی اقدار ہیں جتنا جو پنجاب کے جو ہے وہ لوگ ہیں. بلکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو ان کی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی وہ ہیں, بلوچستان میں مسلم لیگ نون بھی ہے. تو وہ 3 صوبوں میں اتحادی مطلب 2 صوبوں میں اتحادی حکومت ہے, مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی خود ہے, وہاں پہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے, مرکز میں مسلم لیگ نون ہے. تو یہ اکٹھے جو ہے چل رہے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے سب کے لیے ہوتا تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک تو ان کا گلہ چلے وہ بار بار کرتے ہیں, ایک گلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بجا ہے کہ ان کو جو 2016-17 میں جو ان کو نکالا گیا, جس بنیاد پر نکالا گیا, عدلیہ نے نکالا, ججوں نے نکالا, وہ بالکل غلط تھا. وہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اٹھا کر جو ہے وہ گھر بھیج دیں کہ وہ جو ریسیویبل تھی کہ آپ نے لینی تھی سیلری اور وہ نہیں لی اور وہ شو نہیں کی, اس طرح کر کے اس طرح کے معاملے پہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے. یہ ان کا گلہ جو ہے بجا ہے. لیکن اب اس کے بعد جو صورتحال ہے, ایک تو اس وقت بھی تقریباً سال جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی رہی, شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہے, درمیان میں 3-3.25 سال کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. مان لیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام تھی اور وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن آج 2.25 سال ہو گئے ہیں, درمیان میں جو نگران حکومت کا سیٹ ہے سلسلہ, وہ بھی آلموسٹ پورا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو. پنجاب کی اگر بات کریں, مرکز کی بات کریں, یا جو بیوروکریسی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور ان کے مخالفین کو تو آلموسٹ کرش کیا گیا ہے, اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ 2 سال 3 بجٹ دے چکے ہیں, تو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ڈیسیژن لیے, جو فیصلے کیے, جو آئی ایم ایف کے پاس گئے, یہ ساری چیزیں اون کریں اور یہاں سے آگے چلیں. تو وہ 2017 کے بعد سے اگر جو بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کافی جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اون کیا جا رہا مسلم لیگ نون کی آج کی حکومت کو. ایک بات انہوں نے اور کی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو لایا گیا, تو اس کا پھر متبادل پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو کیا اس کا ازالہ جو ہے وہ 2024 میں نہیں ہوا؟ سوالات تو بہت زیادہ ہیں. 8 فروری الیکشنز کے فارم 47 کے جو اعتراضات ہیں وہ موجود ہیں. ایک بڑی تعداد میں جو الیکشن پٹیشنز آج بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کا اپنا حلقہ, اس کے حوالے سے سوالات ہیں. تو وہ جو 2018 میں ان کو لانے والا گلہ ہے, وہ آپ خود آگئے تو وہ گلہ میرے خیال میں کم سے کم زیادہ نہیں تو برابر تو ہو گیا کام. جی بس وہ کہیں نہ کہیں برابری تو ہو گئی. تو وہ چیز بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے. پھر ایک اور جو چیز آج کی جو سپیچ میں تھی, وہ مجھے لگا کہ یہ جو ہے ریکارڈڈ, مطلب پہلے سے ریکارڈ شدہ ان کی پریس کانفرنس تھی. کوئی وہ صحافی کوئی سوال نہیں لیا گیا, کافی ٹائم کے بعد اپیرنس ہوئی ان کی میڈیا کے سامنے. میرا خیال تھا کہ شاید فل فلیج پریس کانفرنس ہوگی, پھر بہت زیادہ معاملات کی. آخری بات صرف بڑی کیلکولیٹڈ ان کے الفاظ تھے. یہ آپ دیکھیں پوری پریس کانفرنس میں بڑے کیلکولیٹڈ الفاظ تھے. 2019 سے آنورڈ جو ہے وہ ان کے بیانیے جو ہے وہ بدلتے رہے. جو الیکشن سے پہلے تھے وہ بھی تھے. آج تو بہت ہی سافٹ قسم کے الفاظ تھے, صرف ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان تھے یا جج تھے. تو یہ بھی ایک اینگل اس میں ہے کہ وہ مطلب بڑے سوچ سمجھ کے یا تو ریکارڈ کیا ہوا ہے, اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نکال بھی دی ہوں. تو یہ اینگل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں.